ہماری قوم کا جوان ہراساں ہے، ہماری قوم افسردہ ہے، حکومتیں آتی ہے بدل جاتی ہے، ہر آنے والا پیروں تلے کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نہ کوئی سیاسی آدمی ہوں اور نہ کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا دنیا کی کوئی سیاسی پارٹی مکمل طور پر مسلمانوں کے حق میں مفید نہیں ہے۔ کوئی زیادہ نقصان دہ ہے، کوئی کم نقصان دہ ہے، البتہ نقصان دہ سب ہیں، لیکن اللہ ہماری قوم دیکھ رہی ہے ہمارے مسائل کا حل کہاں ہے، ہمارے مسائل کا حل کہاں ہے، ہمیں روٹی کپڑا مکان کہاں ملے گا، ہمارے مسائل کا حل کہاں ملے گا، ہمارے بچوں کا مستقبل کہاں سدھرے گا، عزت کی زندگی کہاں ملے گی، وقار کی زندگی کہاں ملے گی، لوٹتی ہوئی آبروؤں کو امان کہاں ملے گی، چلتے ہوئے مکانات کو امان کہاں ملے گی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا کا کوئی سیاسی اسٹیج ہماری زندگی کو امان نہیں دے سکتا۔ کل بھی مسلمانوں کو عزت ملی تھی مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے سے، اور آج بھی مسلمانوں کو عزت ملے گی مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے سے۔ ان سے نسبتوں کو مضبوط کرنے کے بعد ایک ذلیل انسان بھی عزت والا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں ان کے قدموں میں آنے سے عزت کیسے ملتی ہے، ان کے قدموں میں آنے سے وقار کیسے ملتا ہے، ان کے قدموں میں آنے سے عروج کیسے ملتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ اکبر، کیسر و کسریٰ کے تاجدار بننے والی قوم کا مستقبل آپ نے دیکھا، جو کبھی جنگلوں میں بکریاں چرا نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر، جب مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت نصیب ہوئی تو وہ کیسر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے۔ اس کا اعتراف حضرات صحابہ کرام کو تھا، اسی لیے تو اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم اپنے دور خلافت کے اندر جب مکہ المکرمہ کی طرف سفر کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو تہامہ کی وادیوں کے قریب آتے ہیں تو فاروق اعظم اس وادی کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں۔ میں اپنے جوانوں کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں، میں اپنی قوم کی ماں اور بہنوں کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، میرے بھائیوں آپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ سیدنا فاروق اعظم جب تہامہ کی وادیوں کے قریب سے گزرے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آنے لگے ہیں، رونے لگے ہیں۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین بے سبب رونا سمجھ میں نہیں آتا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وادی ہے جس میں بکریاں چرانے کے لیے آتا تھا، میں اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا، اور میری کیفیت یہ تھی، ایک دن میرے ابا نے مجھ سے کہا کہ اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کرو۔ میں نے اونٹ ایک قطار میں کھڑا کیا تو اللہ اکبر پہلا اونٹ کھڑا کر کے دوسرے کی طرف گیا تو دوسرا اونٹ بھاگ گیا، جو دوسرا لایا تو پہلا بھاگ گیا، تیسرا لایا تو دوسرا بھاگ گیا۔ اسی طرح کرنے میں دیر ہو گئی، میرے والد نے ناراض ہو کر میرے سینے پہ ایک مکہ مارا، اس لیے کہ فاروق اعظم کا خاندان اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی سفارتی معاملات کی ذمہ داریاں نبھایا کرتا تھا۔ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور بھی مصنفین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ اکبر فاروق اعظم کا خاندان اسلام کی آمد سے قبل جو ہے ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے حوالے سے جو ہے وہ کوشاں رہا کرتا تھا۔ یہ بڑا خاندان جو ہے وہ سیاسی معاملات میں درک رکھتا تھا۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم کے والد کو خطاب کو غصہ آیا اور انہوں نے مکہ سینے پہ مار کے کہا کہ تو خطاب کا بیٹا ہے اور تیرے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ تو 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر سکے، 3 جانوروں کو ایک قطار میں کھڑا کرنا تیری صلاحیت نہیں ہے۔ فاروق اعظم رو کر کہتے ہیں جب تک دامن مصطفیٰ نہ ملا تھا 3 جانوروں کو صف میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت کیا مل گئی؟ ہزاروں انسانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عدالت فاروق اعظم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پتہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نسبتیں انسان کو کتنا بلند کرتی ہے۔ کیا آپ کو مکے کی تاریخ پتہ نہیں؟ وہ بلال اللہ اکبر جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے سرشار ہوئے تو وہی بلال کعبے کی چھت میں نظر آ رہے ہیں اور کعبہ ان کے پیروں کے نیچے نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بلندیاں کون عطا کرتا ہے؟ بلکہ کعبے کی چھت تو اپنی جگہ، یہ بھی دنیا سن رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت سے کہ صبح صبح میرے آقا بلال سے کہتے ہیں بلال
آج رات میں جنت گیا تھا تو میں نے اپنے آگے آگے تیرے پیروں کی آہٹ کو سنا ہے. آخر وہ کون سی چیز ہے جو بلال کو جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کے آگے چلا رہی ہے؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ. بحیثیت غلام آگے چلا رہی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ماننا پڑے گا وہ نسبت مصطفیٰ ہے، وہ محبت رسول ہے، وہ عشق رسول ہے. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ